بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے منگولیا کے نو منتخب صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام اور جمہوریہ چیک کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے عسکریت پسند تنظیم داعش کو شکست دینے کے لیے قائم کیے گئے عالمی اتحاد کے ممبر ملکوں کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ قطر نے وسطی صومالیہ میں ایک فوجی اڈے پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 145 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,478 ہو گئی ہے۔ یہ تھی ہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحہ بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ارکناگن خوریل سوک کو منگولیا کے صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے منگولیا کے نئے صدر کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ چیک کے صدر میلوس زیمان کو ان کے ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں آنے والے سمندری طوفان میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صاحب اسم امیر نے طوفان کے سبب زخمی ہونے والے افراد کی جلد صحتیابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ چیک کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ دنی اسنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ چیک کے وزیر اعظم اینڈریچ ڈیوس کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اٹلی کے دارالحکومت روم میں عسکریت پسند تنظیم داعش کو شکست دینے کے لیے قائم کیے گئے عالمی اتحاد کے ممبر ملکوں کے وزارتی اجلاس میں شریک قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے ممبر ملکوں کے درمیان سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانے اور اسے فروغ دینے کی اشد ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس خطے میں موجود غیر ملکی جنگجوؤں کو سوسائٹی میں شامل کرنے اور ان کے خاندانوں کو ان کے اپنے ممالک میں واپس بھیجنے کی کوششوں کی قطر مکمل حمایت کرتا ہے اور اس کا پابند ہے۔ داعش کے خلاف عالمی اتحاد کے ممبر ملکوں کے وزارتی اجلاس کے موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے روم میں لیبیا کی وزیر خارجہ نجلہ المنگوش کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات زیر بحث آئے۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ قطر لیبیا کی خود مختاری، اتحاد اور استحکام کی مکمل سپورٹ کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے روم ہی میں شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کارل پیڈرسن کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس میں دیگر باتوں کے علاوہ شام کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بات چیت کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ شام کے بحران کے سیاسی حل کے لیے قطر اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے کا خواہشمند ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے امریکہ، آسٹریا اور مونٹی نیگرو کے وزراء خارجہ کے ساتھ بھی الگ الگ ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں قطر کے مذکورہ ممالک کے ساتھ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اٹلی کے خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون کے وزیر لوئیگی ڈی ماریو کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس میں خطے کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا گیا اور دو طرفہ تعلقات زیر بحث آئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے داعش کے خلاف عالمی اتحاد کے ممبر ملکوں کے وزارتی اجلاس کی میزبانی کے لیے اٹلی کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ قطر نے وسطی صومالیہ میں ایک فوجی اڈے پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں عام شہریوں سمیت متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق 30 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 13 سویلین بھی شامل ہیں۔
وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں اس مستقل حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد، دہشت گردی اور ہر طرح کی مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ ہی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک ہونے والوں کی فیملیز، صومالیہ کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ صومالیہ کی حکومت کا کہنا ہے کہ ملیٹنٹس کی جانب سے کیے گئے حملے کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے صومالیہ کی فوج نے 41 ملیٹنٹس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 118 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 68 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 50 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 145 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,478 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے یہ بھی کہا ہے کہ متعلقہ اتھارٹیز نے 205 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ وزارت صحت نے عوام کو یاد دہانی کرائی ہے کہ گھر سے باہر ہر کسی کے لیے ماسک کا استعمال کرنا ضروری ہے، خواہ وہ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہی کیوں نہ ہو۔ قومی سطح پر جاری ویکسینیشن پروگرام کے تحت ملک کے اندر اب تک کرونا وائرس کی ویکسین کی 3 ملین سے زیادہ ڈوزز لوگوں کو دی جا چکی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 33,000 سے زیادہ ڈوزز دی گئیں۔ اسی طرح گزشتہ چند ہفتوں سے کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی روزانہ تعداد میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی ہر کسی کو محتاط رہنے اور احتیاطی تدابیر پر عمل جاری رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وائرس کی وبا ختم نہیں ہوئی۔ ترکی نے کرونا وائرس کی نئی شکلوں کے سبب بنگلہ دیش، برازیل، جنوبی افریقہ، بھارت، نیپال اور سری لنکا سے آنے والی پروازوں اور براہ راست سفر پر پابندی لگا دی ہے۔ ترکی کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان سے آنے والے افراد کو ترکی پہنچنے کے بعد 10 روز کے لیے ہوٹل کرنٹین کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ادھر بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں تارکین وطن ورکرز کے بھاگ جانے کی اطلاع ملی ہے۔ لاک ڈاؤن کے سبب بیشتر کاروباری سرگرمیاں محدود ہو گئی ہیں اور لوگ اپنے گھروں کے اندر محصور ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سال اپریل کے وسط سے کرونا وائرس کے کیسز اور اموات میں اضافے کی وجہ سے حکومت نے مزید پابندیاں عائد کی تھیں۔ عراق اور شام کے اندر ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروپوں کے ٹھکانوں پر پھر سے فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ یہ حملے عراق اور شام میں امریکی تنصیبات پر ڈرون حملوں کے جواب میں کیے گئے، جبکہ ملیشیاؤں نے جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ واشنگٹن حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی فوج نے شام کے اندر 2 مقامات پر اور عراق میں 1 مقام پر مسلح گروپوں کے آپریشنل اور ویپنز سٹوریج فیسلٹیز کو نشانہ بنایا۔ عراق کی حکومت نے ان امریکی حملوں کی مذمت کی ہے۔ ایک مانیٹرنگ گروپ نے انکشاف کیا ہے کہ ان حملوں کے نتیجے میں کم از کم 5 فائٹرز ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ مسلح گروپ کتیب سید الشہداء نے بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے منگولیا کے نو منتخب صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام اور جمہوریہ چیک کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے عسکریت پسند تنظیم داعش کو شکست دینے کے لیے قائم کیے گئے عالمی اتحاد کے ممبر ملکوں کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ قطر نے وسطی صومالیہ میں ایک فوجی اڈے پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 145 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,19,478 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا خبروں کا پہلا بلیٹن ختم ہو۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔
شکریہ.